کشمیر کی صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر جاری بھارتی جارحیت پر بلائے جانے والے بدھ کے روز کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے متعلق پارلیمنٹیرینز کو کیا توقعات وابستہ ہیں، یہ ہم انہی سے جانتے ہیں۔ اس وقت ملک کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کشمیر کے حوالے سے، اور انڈین بارڈرز پر جو ایگریشن ہو رہی ہے، پاکستان کی بارڈرز کی وائلیشن کر رہے انڈیا فورسز، تو یہ تمام جو ایشوز ہیں اس پر پوری قوم کو اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور اس پر کیونکہ پاکستان اپنی سیکیورٹی اور اپنے تمام معاملات پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں، کیونکہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آ جائے، ملکی سالمیت کا مسئلہ آ جائے، تو تمام جماعتیں اکٹھی ہیں اور ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور تمام اپنی آرم فورسز کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی اور بھی جارحیت کوئی بھی کی گئی جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اس میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کوئی بھی بول سکتا ہے اور کسی بھی سبجیکٹ بات ہوتی ہے، لیکن ٹریڈیشنلی سپیکنگ جو ایجنڈا ہوتا ہے اس پہ بولا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے آج کے دنوں میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، کشمیر سے بڑا ایجنڈا ہمارے لیے کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جن کی جو جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، ہم ان کو اگنور نہیں کر سکتے، اور اس کے ساتھ ہی جو انڈیا کا واویلا جھوٹا پروپیگنڈا، پاکستان کی سرحدوں پہ اٹیک کرنا، مودی کا دن رات اپنے خراب مائنڈ سے باتیں کرنا، تو اس لیے تو میں نے صحیح کہا تھا کہ ہی ہیز گاٹ ڈسٹربڈ مائنڈ، ہی ہیز گاٹ سم مینٹل ڈس آرڈر، اس کا خیال ہو جائے تو یہ شاید باتیں کرنی چھوڑ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو دعویٰ انڈیا نے کی ہے، خود انہوں نے وزیر اعظم نے اپنے بیان میں ان کی تردید بھی کی ہے کہ ہم نے کسی ملک پہ حملہ ہی نہیں کیا ہے، اس لیے انڈین ساری پالیسی دگلاپن سے عبارت ہے، اور اگر رشیا ان کے سٹیٹمنٹ کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ سلمان صاحب، جو کل جوائنٹ سیشن بلایا گیا ہے، تو آپ کو کیا توقع ہے کہ کیا صرف اس میں کشمیر پہ ہی بات ہوگی یا پھر آپ کی پارٹی کوئی اور کوسچن بھی ریز کرے گی اس کے علاوہ؟ دیکھیں، کل جس طرح سے اے پی سی ہوئی ہے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں، اس میں ہماری پارٹی بھی موجود تھی، ڈاکٹر فاروق ستار موجود تھے، اور سب نے جو پرائم منسٹر کے ہاتھ کو مضبوط کیا ہے اپنے تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اور ہم نے انڈیا کی جارحیت کی مذمت کی ہے اور پاکستان اور کشمیریوں کے حق میں اپنا موقف دیا ہے، اور انڈیا کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر اب اس نے کوئی غلطی کی تو پاکستان اس کو منہ توڑ جواب دے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب کل جو جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اولین اور آخری ایجنڈا کشمیری ہے اور کشمیری ہونا چاہیے، اور اس جوائنٹ سیشن کو کسی اور ایجنڈے پہ نہیں جانا چاہیے، کشمیر کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، اور پرائم منسٹر پاکستان کو جو انہیں مینڈیٹ دیا ہے تمام پولیٹیکل مذہبی جماعتوں نے، اس کا بھرپور اظہار کرنا چاہیے، اور ایک واضح میسیج جانا چاہیے دنیا کو کہ پوری پارلیمنٹ، پاکستان کی تمام پارلیمنٹری سینیٹر ایم این ایس جو ہے کشمیر کے ایشو پہ ایک ہے، ایز اے قوم، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، اور ہم ہر لحاظ سے کشمیریوں کی سفارتی اور سیاسی اور اخلاقی ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور ان کے جو حق خود ارادیت ہے ان کی تائید کرتے ہیں، ان کو آزادی ملنی چاہیے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی اب اس کا نوٹس لینا چاہیے، پڑے گا کہ انہیں اب جو ان کا حق خود ارادیت ہے اس کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اب یہ بات رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے وہاں پہ بھارتی فوجیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مار رہا ہے، لڑ رہے ہیں، اب ان میں جذبہ شہادت اتنا ہے کہ انہیں کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل کا جو جوائنٹ سیشن ہے وہ پورے ملک پاکستان کی طرف سے اور 20 کروڑ عوام کی طرف سے ایک انڈیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو واضح میسیج ہوگا۔ طور پہ موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بلایا گیا ہے، اور کشمیر ہی اس موجودہ صورتحال کا مرکزی نقطہ ہے، اور کشمیر کے ساتھ ہی جڑی ہوئی چیز ہے بھارت کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، دھمکیاں آئی ہیں، تو یہ دونوں ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ تو ایجنڈا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ ان ایشوز کے اوپر ایک طرح کا بڑا مشاورتی فورم ہے، عوام کے نمائندے ہیں، وہ اپنی رائے دیں گے، اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے، اور پھر ایک مشترکہ قومی حکمت عملی جسے کہنا چاہیے وہ حکمت عملی وضع کی جائے گی، اور آف کورس جب پارلیمنٹیرینز بولتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان دو نکات تک محدود رہیں، وہ اس سے ملتے جلتے دوسرے پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے، لیکن ایجنڈا آئٹم یہی ہیں، اور مرکزی اور محوری اور سینٹرل اور فوکل پوائنٹ یہی رہے گا۔ ضرورت یہ ہے، اور جیسا کہ حکومت وقت اور بالخصوص وزیر اعظم صاحب نے
فارن پالیسی کو اب واضح کیا ہے کہ چند ہفتوں سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے فارن پالیسی میں. وزیر اعظم صاحب خود بیانات دے رہے ہیں اور ہمارے ملک کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے. بھارت ہمیں قطعی طور پر ہلکا نہ لے. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خطے کے امن کے لیے اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم سے زیادہ بھارت ذمہ دار ہے. دنیا کو چاہیے کہ وہ بھارت کو صحیح لائنز میں صحیح بریکٹ میں لے کر آئیں اور وہ یہ بالکل اپنے ذہن میں رکھیں جو پالیسی اب اپنائی گئی ہے اس کے مطابق جیسا وہ کریں گے ویسا ہی ہم آگے سے جواب دیں گے. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہماری یونٹی آن دا ایشو آف کشمیر. جس طریقے سے جو ہے وہ بھارتی جارحیت کشمیر میں بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، جس طریقے سے بے گناہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور پھر پاکستان کی سرحدوں پہ جس طرح سے بھارت جو ہے وہ اگریشن دکھا رہا ہے اپنا، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نیشنل یونٹی ہے. اور کل کے جوائنٹ سیشن کا اصل مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ پوری قوم کی آواز جو ہے وہ ہم اس پارلیمنٹ کے ذریعے جو انٹرنیشنل کمیونٹی تک بھی پہنچائیں اور ایک نیشنل جو ہمارا ایک اس کے اوپر جو ایک اوپینین ہے اس کو بالکل صحیح اور واضح آواز کے اندر جو ہے سب تک پہنچائیں کہ جو ہے ہمارا نریٹو کیا ہے اس پر اور ہم کشمیر کے ایشو پہ جو ہے سب ایک متفق ہیں اور بھارتی جارحیت کو جو ہے وہ مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. سر، جو کل کا جوائنٹ سیشن ہوگا اس سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ صرف یہ کشمیر کے حوالے سے اس پہ کوسچن ریز ہوگا یا پھر آپ کچھ اور بھی پاناما لیکس اور دوسرے ایشوز کو بھی اٹھائیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو کشمیر پہ ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں ہے کیونکہ کوئی بھی اندرونی یا بیرونی خطرہ ہو اس کی اصل ڈسکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. اور پاناما لیکس کا مسئلہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب تک پاناما لیکس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جو اندرونی طور پہ ہم بٹے ہوئے ہیں وہ نہیں ختم ہوگا. تو اگر ہم اندرونی طور پر جڑنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاناما لیکس کا مسئلہ جو ہے اس پہ بے لاگ قسم کی انکوائری. دونوں ہاؤسز کا اجلاس بلایا گیا ہے. اس میں کل میرے خیال میں پرائم منسٹر خطاب کرے گا، کشمیر کے حوالے سے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے گا. اور نیکسٹ اس میں 3 ایشوز ہے جو آنر کلنگ کے حوالے سے ہے اور ایک دوسرا جو جناب الجبر کے حوالے سے ہے. یہ 2 میرے خیال میں وہ بل گورنمنٹ سینٹ نے بھیجے ہیں اور پھر اب سینٹ میں جوائنٹ سیٹنگ میں انشاءاللہ وہ پیش ہو جائیں گے. 88 روز سے مسلسل سلگتے کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر جاری بھارتی جارحیت پر بلائے جانے والے بدھ کے روز کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے پارلیمنٹیرینز کو بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. اس سیشن سے بھارت کو ایک واضح موقف جائے گا کہ پاکستان کسی بھی صورت اپنے پر ہونے والی جارحیت سے متعلق خاموش نہیں رہے گا. پوری قوم کشمیر کے حوالے سے متحد ہے. کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. کیمرہ مین سلیم اختر کے ساتھ فریحہ سعید، رسائی ٹی وی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد.